کہ عورت کے فرج یعنی شرمگاہ سے جو خون نکلتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حیض، دوسرا نفاس، اور تیسری قسم جو ہے وہ استحاضہ ہے۔ حیض دم جبلۃ یخرج فی وقت مخصوص من اقصى رحم المرأة فی اوقات معلومہ علی سبیل الصحہ، صحت کی حالت میں خاص اوقات میں بغیر سبب کے عورت کے رحم سے جو خون نکلتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ حیض والے دنوں میں عورت کا مزاج بدل جاتا ہے، ان کی مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور بدن اور کمر وغیرہ میں درد ہونے لگتا ہے۔ حیض کی مدت کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی مقررہ مدت نہیں ہے۔ بعض عورتوں کو 3 دن اور بعض عورتوں کو 4 دن اور اکثر عورتوں کو 6 سے 7 دن تک آتا ہے۔ حمنہ بنت جحش کہتی ہیں کہ مجھے استحاضہ کا خون کثرت سے آتا تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے آئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے بہت زیادہ خون آتا ہے جس کی وجہ سے میں نماز اور روزہ نہیں کر پا رہی ہوں، نماز کی ادائیگی اور روزہ نہیں رکھ پا رہی ہوں، تو ایسے سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئی کا استعمال کرو، وہ خون خشک کر لے گا، سوکھ لے گا۔ حمنہ بنت جحش کہتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا لنگوٹ باندھ کر اس کے نیچے کپڑا رکھ لو۔ تو حمنہ بنت جحش کہتی ہیں کپڑے سے بھی کام چلنے والا نہیں، بہت تیزی سے نکلتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے ٹھوکر مارنے کی وجہ سے، شیطان کے کچوکے مارنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یہ خون نکلتا ہے، لہذا تم ہر ماہ اپنے آپ کو 6 دن یا 7 دن تک حائضہ سمجھو، پھر غسل کر لو، اور جب اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا سمجھو تو نماز پڑھو۔ تو ایام حیض زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 دن ہوتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ دن آتا ہے خون تو پھر وہ استحاضہ کا خون ہوگا اور وہ استحاضہ کے حکم میں آئے گی۔ دلیل جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔ استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ الاستحاضة دم علة يخرج من غیر اوقات الحیض والنفاس من عرق يقال له العازل۔ حیض اور نفاس کے اوقات کے علاوہ عازل نامی رگ کے پھٹ جانے سے یا کسی بیماری کی وجہ سے عورت کے رحم سے، عورت کے فرج سے جو خون نکلتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ حیض اور استحاضہ کے خون میں کافی فرق ہوتا ہے۔ حیض کا خون کالے رنگ کا، گاڑھا اور بدبودار ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون لال، پتلا اور بنا بدبو کے ہوتا ہے۔ حیض کا خون جمتا نہیں، جبکہ استحاضہ کا خون جم جاتا ہے۔ حیض کا خون صحت اور طبعی خون ہوتا ہے، اس کا آنا صحت مندی کی علامت ہے، جبکہ استحاضہ کسی بیماری یا عدم صحت کی وجہ سے یا پھر شیطان کے کچوکے مارنے کی وجہ سے نکلتا ہے۔ حیض ایک خاص وقت پر آتا ہے، جبکہ استحاضہ کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا۔ مستحاضہ کے لیے کوئی چھوٹ نہیں، نہ روزے کی اور نہ نماز کی۔ عورت کے فرج یعنی شرمگاہ سے جو خون نکلتا ہے اس کی تیسری قسم نفاس کی ہے۔ نفاس بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے رحم سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی مدت بھی کوئی مقدار نہیں ہے، البتہ زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہو سکتی ہے۔ اگر وہ 40 دن سے پہلے پاک ہو گئی تو وہ غسل کرے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے۔ حیض اور نفاس کے ایام میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ان دنوں میں عورت نہ تو نماز پڑھے گی اور نہ روزے رکھے گی۔ ان ایام میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے، البتہ ایام حیض و نفاس گزر جانے کے بعد روزوں کی قضا کرے گی، بلکہ حیض اور نفاس کی وجہ سے جو روزے چھوٹے ہیں ان کو اگلا رمضان آنے سے پہلے جب چاہے قضا کرے، یعنی پورے سال میں جب مرضی کرے پورا کرے، لیکن جلدی پورا کر لینا بہتر ہے اس کے لیے۔ اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور مسائل جاننے کے لیے دارالحدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر من میں کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث سے مدلل آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔
سامعین کرام، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانا نیک عمل ہے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے لوگوں کو احکام الہی پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ایک ہی بات کیوں نہ ہو، لوگوں تک پہنچائیے۔ دین کی باتیں لوگوں تک شیئر کرنا کار خیر ہے۔ محترم سامعین، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی استفادہ کر سکیں اور آپ ثواب کے مستحق بنیں۔ جزاکم اللہ خیرا، وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔